میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ مسائل روزے میں کل روزے کی تعریف، روزے کا وقت، روزے کی اقسام اور سحری اور افطاری کی احکام کا ذکر ہوا تھا۔ آج کے اس درس میں ہم رمضان کے روزوں کے احکام کے متعلق باتیں کریں گے، اور جس میں نمبر 1 ہے کہ کن لوگوں کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، اور نمبر 2 یہ بیان کریں گے کہ کن شرطوں کے ساتھ روزہ صحیح ہوگا، اور نمبر 3 یہ بیان کریں گے کہ کن لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 3 باتیں اور ہیں وہ پھر اگلی درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے کن لوگوں کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے جو مسلمان ہوں یعنی کافر نہ ہو، عاقل ہو یعنی پاگل مجنون نہ ہو، بالغ ہو نابالغ نہ ہو، تندرست ہو اور یعنی بیمار نہ ہو، مقیم ہو مسافر نہ ہو۔ اسی طرح جو عورت ہے وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا رمضان کے مہینے میں فرض ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات ہے کن شرطوں کے ساتھ روزہ صحیح ہوگا۔ تو اس میں 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے شرط، عورت جو ہے حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو، اور نمبر 2 روزہ جو ہے یعنی روزے کی جو مفسدات ہیں، روزہ مفسدات یعنی کھانا پینا ازدواجی تعلق سے خالی ہو۔ روزہ مفسدات یعنی روزہ مفسدات جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا پینا ازدواجی تعلق اس سے خالی ہو تو روزہ صحیح ہوگا، یہ شرط ہے۔ تیسرا شرط جو ہے وہ نیت ہو۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ مثلا زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر کچھ کھایا نہ پیا نہ جماع کیا تو روزہ ہو گیا بس۔ اور اگر زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں کل روزہ رکھوں گا، یا عربی الفاظ میں بصوم غد نویت تو بھی صحیح ہے۔ اب آگے ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت کب سے کب تک کی جا سکتی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ رمضان کے روزوں کی رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے بھی رمضان کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے۔ اب اس کی پہچان کا کیا طریقہ ہے؟ صبح صادق اور غروب کا وقت نوٹ کرے، ان کے درمیان گھنٹوں کو شمار کرے تو ان کا نصف کر لے۔ پہلے نصف کے اندر روزے کی نیت کرنا درست ہے۔ اب اگلی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کن روزوں میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے اور کن روزوں میں نہیں۔ تو کفارات کے جتنی بھی روزے ہیں، قضاء کے جتنے روزے ہیں، نظر غیر معین جس کا وقت مقرر نہیں ہوتا، تو ایسے روزوں کی نیت رات ہی سے کرنا ضروری ہے۔ کفارات، قضاء، نظر غیر معین، اور رمضان کے روزے اور نظر معین جس کے لیے وقت مقرر کیا ہو، اور نفلی روزوں یعنی جن کا وقت مقرر ہے، جو نفلی روزے ہم رکھتے ہیں جن کے اوقات مقرر ہیں حدیث میں، تو ایسے روزوں میں صبح بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کس نیت سے رمضان کا روزہ ادا ہو جاتا ہے۔ دیکھو، رمضان کے مہینے میں کسی بھی روزے، نفلی، قضاء، نظر کی نیت کی جائے تو رمضان ہی کا روزہ ہوگا، کوئی اور روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے رمضان میں کہہ دیا کہ کل میرا نفلی روزہ تو وہ نفلی نہیں ہوگا، آٹومیٹک رمضان ہی شمار ہوگا۔ اسی طرح قضاء یا نظر
تو جو بھی نیت کرو گے وہ آٹومیٹک جو ہے رمضان ہی کا ہوگا اور روزے صحیح نہیں ہوگا۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ کون سے روزے مطلق نیت سے ادا ہو جاتے ہیں، کن میں تعیین ضروری ہے۔ دیکھو رمضان کے ادا روزے، نفلی روزے، ایسے ہی نظر معین کے روزے یعنی جن کے ایام مخصوص ہیں، تو ایسے روزوں میں مطلق نیت کہ آج میرا روزہ ہے بس کافی ہے۔ نیت کرتے وقت روزے کی تعیین کہ فلاں روزہ ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ رمضان کے قضا روزے، وہ نفلی روزے جو رکھنے کے بعد توڑ دیے تھے ان کی قضا، اور تمام کفارات کے روزے اسی طرح نظر مطلق کے روزے جن کے ایام مخصوص نہیں، یہ روزے مطلق نیت سے ادا نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے مخصوص نیت کہ نظر کا روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جن روزوں کی ایام مخصوص ہے ان میں نہ رات سے نیت کرنا یعنی ضروری ہے، اور نہ ہی اس خاص روزے کی نیت کرنا یعنی تعیین کرنا ضروری ہے۔ اور جن روزوں یعنی اس میں ایام مخصوص نہیں ان میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے، اور اس خاص روزے کی نیت کرنا تعیین کرنا بھی ضروری ہے جس کو خاص کیا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی کن شرطوں کے ساتھ روزہ صحیح ہوگا، اس میں سے 3 شرطیں: عورت حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو، اور روزہ مفسدات سے خالی ہو، اور پھر روزے کی نیت کے اندر پھر کچھ باتیں ہو گئی۔ اب روزوں کے احکام کے متعلق تیسری بات، 2 باتیں ہو گئی، کن لوگوں کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، نمبر 2 کن شرطوں کے ساتھ روزہ صحیح ہے، اب نمبر 3 ہے کہ کن لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ تو جن لوگوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اس میں نمبر 1 مسافر ہے، جسے روزے کی وجہ سے بیماری بڑھ جانے، دیر سے اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو، مسلمان دیندار ڈاکٹر کے کہنے سے یا اپنے ذاتی تجربے کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے مریض آ گیا۔ نمبر 2 مسافر، ایسا مسافر ہو جو شرعی سفر 48 میل 77.24 کلومیٹر کی نیت رکھتا ہو، صبح صادق سے پہلے سفر شروع کر کے ایسی جگہ شہر کے مضافات سے باہر پہنچ چکا ہو جہاں نماز قصر کی جا سکتی ہے، اور اس سفر میں اقامت 15 روز یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ ہو، تو یہ مسافر ہے۔ اس کے لیے بھی اگر روزہ نہیں رکھتا تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ 2 ہو گئے مریض اور مسافر۔ نمبر 3 حاملہ، دودھ پلانے والی، جسے روزہ رکھنے کی صورت میں اپنی یا اپنے بچے کی جان کا، بیمار ہو جانے کا، بیماری میں اضافے کا، تاخیر سے اچھا ہونے کا غالب گمان ہو۔ لیکن اگر شوہر مالدار ہے کہ کوئی دودھ پلانے والی رکھ کر دودھ پلوا سکتا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو پھر روزہ چھوڑ دینا درست نہیں۔ البتہ اگر وہ ایسا بچہ ہے کہ سوائے اپنی ماں کے کسی اور کا دودھ نہیں پیتا تو ایسے وقت ماں کا روزہ نہ رکھنا درست ہے۔ یہ 3 ہو گئے۔ تیسرا کون سا آدمی ہے جس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ وہ ہے انتہائی بوڑھا مایوس مریض، جن میں نہ فی الحال روزہ رکھنے کی طاقت ہو، نہ آئندہ کسی بھی موسم میں امید ہو کہ روزہ رکھ سکیں گے، تو یہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں گے۔ اب فدیہ کی بھی احکام بیان کرنا ضروری ہو گئے کہ فدیہ کیا ہے، فدیہ کس کو دے۔ تو دیکھو، مستحق جس کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے اس کو روزے کا فدیہ دیں گے۔ اب فدیہ کتنا دے؟ صدقہ فطر کے برابر 2.25 کلو گندم، غلہ یا رقم جس دن فدیہ دے رہا ہے اس دن کی دے دے۔ سمجھ آ رہی؟ صدقہ فطر کے برابر غلہ یا رقم دے دے، یا ایک مسکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کر
کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو ایک فدیہ سے کم نہ دے، ہاں ایک فدیہ سے زیادہ دینا چاہے تو دے سکتے، لیکن کم دو گے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ کس کو دے، تو مستحق کو دے، کتنا دے وہ بتا دیا۔ اور نمبر 3 اس میں یہ ہے کہ کب دے دے، تو رمضان شروع ہونے سے پہلے فدیہ دینا درست نہیں ہے، البتہ رمضان شریف ہونے کے بعد آئندہ کئی ایام کا فدیہ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں۔ اب اگلی بات ہے کہ جو نہ دے سکتا ہو، پھر جو شخص روزہ بھی نہ رکھ سکتا ہو اور اس کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے بھی کچھ رقم نہ ہو، تو وہ پھر کیا کرے؟ وہ صرف استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرتے رہے اور نیت رکھے کہ جب بھی اس کو گنجائش میسر آئے گی وہ روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ جس نے زندگی میں نہیں دیا تو پھر دیکھیں گے کہ بوقت انتقال وہ معذور تھا یا غیر معذور تھا، وصیت کی تھی یا وصیت نہیں کی تھی۔ اگر معذور تھا، اگر کوئی معذور اپنے عذر کی حالت میں مر جائے تو اس پر ان روزوں کی فدیہ کی وصیت کرنا واجب نہیں ہے، جو اس کی عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہے، اور نہ اس کے وارثوں پر یہ واجب ہوگا کہ وہ فدیہ ادا کرے، خواہ عذر بیماری کا ہو یا سفر کا ہو یا اور کوئی شرعی عذر ہو۔ اگر یہ غیر معذور تھا، یعنی اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا عذر ختم ہو چکا تھا اور وہ قضا روزے رکھ سکتا تھا مگر اس نے قضا روزے نہیں رکھے، سمجھ آ رہی؟ تو اب وصیت کو پھر دیکھیں گے کس کے ذمے کئی روزے قضا تھے اور مرتے وقت وصیت کر گیا کہ میرے روزوں کے بدلے فدیہ دے دینا، تو اس کے مال میں اس کا ولی یہ فدیہ دے دے اور کفن دفن کر کے جتنا مال بچے اس کی تہائی میں، ان کی تہائی میں سے اگر سب فدیہ نکل آئے تو دینا واجب ہے، اگر سب فدیہ نہ نکلے تو جس قدر نکلے اتنا نکالنا ضروری ہے، باقی جو مال بچے گا اس میں بالغ ورثاء کو اختیار ہے، نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں۔ اور اگر وصیت نہیں کی تھی اگر اس شخص نے فدیہ ادا کرنے کی وصیت نہیں کی تھی تو پھر ورثاء پر فدیہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، یہ غیر معذور کی بات کر رہا ہوں۔ البتہ اگر سب ورثاء بالغ ہوں اور وہ اپنی رضامندی سے فدیہ ادا کرنا چاہے یا کوئی ایک بالغ وارث اپنے ہی حصے سے ادا کرنا چاہے تو وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے، اور امید ہے کہ اللہ جل جلالہ قبول فرما لیں گے اور آخرت کے مواخذہ سے نجات مل جائے گی۔ تو روزوں کے احکام کے متعلق 3 باتیں یہ ہو گئی روزوں کے احکام کے متعلق، اور 3 باتیں اگلے درس میں جو ہے وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔